ان کی بنیاد کیا ہے کہ بھئی اپنی اپنی مرضی کو چھوڑو اور ایک اللہ کی مرضی کو پہچانو اور ان کی منشا کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو. جس طرح تم زندگی کی گزارنے کی تربیت اس ماہ مبارک میں پاتے ہیں کہ کان وہ سن رہے ہیں جو اللہ سنا رہے ہیں، زبان وہ پڑھ رہی ہے جو اللہ پڑھوا رہے ہیں، اور آج بھی صبح سے لے کے شام تک اپنی رغبتوں سے اپنی زندگی کو بچا رہا ہے تاکہ اس کی زندگی میں ترتیب آ جائے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر یہ راز کھلا کہ اگر کھانے پینے میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو تو کھانے ہمارے قدموں میں آ جاتے ہیں. اگر جینے مرنے میں اللہ کی مرضی کو کو غالب کر دو اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو تو اور جینے مرنے میں اللہ کی مرضی کو پہچان لو تو پھر اللہ ساری کائنات کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے. اور وہ ڈال کے اللہ نے بدلا دیا کہ جب اللہ کی مرضی کے اوپر آ گئے تو جو دکھنے والے بالکل سیدھے سادے اور بالکل ایسے کہ جن کی زندگیاں دیکھنے کے اعتبار سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چونکہ یقین اللہ کی ذات پر تھا اور اسی لیے روزے کی شرط اول یہ قرار دی من صام رمضان ایمان و احتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ کی ذات عالی کے قابل یقین کے ساتھ اور اجر و ثواب کی پوری پوری امیدوں کے ساتھ کہ اسے لذت اور لطافت آ رہی ہے، اس پہ نیکی ملے گی، اس پہ اجر ملے گا، اس پر اللہ کا قرب ملے گا، اس میں دعاؤں کی قبولیت ملے گی، اس میں عبادتوں کا خشوع و خضوع ملے گا، اس میں تلاوتوں کی حلاوت ملے گی، اس میں اللہ رب العزت سے مانگنے میں لذت ملے گی. جسے یہ پورا پورا احساس ہو اور پھر وہ مانگے تو پھر اس کے مانگنے میں اللہ لذت بھی دیتے ہیں، قبولیت بھی دیتے ہیں، پھر اپنی قدرت سے اس کا ظہور اور اظہار بھی فرماتے ہیں. تو اس طرح اس زندگیوں کو دین اور ایمان کی محنتوں پر جمانے کی تربیت روزے کے اندر کرائی گئی کہ ایماناً و احتساباً کے کامل یقین کے ساتھ جنت تو بے شک جنت ہے اور کیسی ہے زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی ہے، اور کن کو ملے گی تو جو اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کریں گے اللہ ان کو یہ چیز عطا فرمائیں گے. اور جو دنیا میں سیاہ و سفید کے مالک رہے اور اپنی اپنی زندگی کی انا میں ڈوبے رہے اور اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کا نشہ ان کو سمجھنے نہیں دیا، اسی لیے اللہ والوں نے ان باتوں کو فرمایا کہ شراب کا نشہ وقتی ہے اور خواہشات کا نفع اور مال کا نشہ ابدی ہوتا ہے جو آدمی کی زندگی میں لگا رہتا ہے. بھئی ایک وقت آیا شراب کا نشہ اتر گیا، پھر ندامت آئی، توبہ کا دروازہ کھل گیا، لیکن جس نے دنیا سے رشتہ جوڑا اور مال سے محبت کی اور دنیاوی نقشوں میں اپنی زندگی کے بننے کا یقین کیا تو یہ نشہ ایسا ہے جو حلال و حرام کو بھی پہچاننے نہیں دیتا. یہ نشہ وہ ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز بھی کرنے نہیں دیتا، اور یہ نشہ وہ ہے جو تواضع اور تکبر کے اندر فرق کرنے بھی نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ متکبرانہ اور بدمزاج سے زندگی کو گزارنا اور اللہ کے فیصلوں سے بے خبر ہو کے بے خوف ہو کر چلنا، یہ راستہ آدمی کے لیے خطرے کی گھنٹی کا ہے. اس لیے اس کی زندگی کے اندر ایک بنیاد یہ بنائی گئی کہ ایماناً و احتساباً کہ اللہ کی ذات عالی پہ کامل یقین ہو. اب ہمارا یقین جنت کا کیسا ہے؟ ارے بھائی بے شک جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے اور جہنم کا عذاب ایسا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ بھی زبان سے ہمارے چل رہا. اور یقین کیسا کہ بھائی ایک آدمی کے پاس ملنے کے لیے گیا، چونکہ یہ غفلتوں کا اور فتنوں کا دور ہے تو اب آدمی کو کسی چیز کا خیال ہی نہیں. وہاں جو گئے تو وہاں پر گویا جاندار شکلیں جسے بنانے سے اللہ نے منع کیا، وہاں پلاسٹک کا ایک خوبصورت سا گویا سانپ کا پیپر ویٹ رکھا ہوا ہے اور وہی گویا ان کے ٹیبل کی زینت بنا ہوا ہے. اب اسے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ارے بھائی بنانے والے نے کیسا اچھا ماڈل بنایا، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ پہلے دیکھ کے آدمی چمک جائے کہ واقعی یہ اصلی سانپ ہے. اب اس پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ اس کی گردن ذرا اور ایسی ہوتی تو اچھا تھا، اس کے رنگ میں ذرا سا اور سرخی مائل ہوتا تو جو ہے یہ اور شاندار بن جاتا تھا، اور اس کی جو کھندری سی نظر آ رہی ہے اگر یہ ذرا سا اور ہلتی تو جو اس کے اندر وہ آدمی کو اور احمد ہوتی تھی. اب یہ تبصرے کر ہی رہے ہیں کہ چھت کے سامنے صرف سانپ کو بچہ گرا، اب کیا حال ہوگا؟ اب اس پہ بھی تبصرے کریں کہ ذرا اسے ملا کے دیکھ لو کیسا دکھ رہا. اب جان ویسی نکلی جائے گی ہے بس، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی اوپر کود رہا، کوئی فرنیچر پہ چیخ رہا، کوئی کہہ رہا بچاؤ، کوئی ابھی تو ایک سانپ رکھا ہوا تھا. اور جب سے تم اس کے اوپر تبصرے کر رہے تھے، کامنٹس کر رہے تھے، اب اسے ملا کے دیکھنا تھا کہ اصلی اور نقلی میں فرق کیا ہے. ارے بھائی بات پہ بات کرو، اب تو جان نکلی جا رہی ہے، ڈھونڈو کدھر گیا کیا گیا. تو جیسے اسے دیکھتے اسے بھول گئے کہ حقیقی صاحب کو، ویسی میرے دوستوں جب آخرت کی مصیبتوں کو دیکھیں گے تو دنیا کی مصیبتیں کافر نظر آئیں. اسی یہ یقین یہاں پر آدمی کو مل گیا تو اللہ وہاں کی مصیبتوں سے بچا دیں گے، اور جو یہاں پر اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی عظمت و یقین پہ چلا لیا اللہ اسے وہاں کی نعمتوں میں داخل کر دیں گے. تو ایسے یقین کا بن جانا اور ایسے ایمان اور یقیناً آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی نسبت پہ گزار لینا
اب یہ یقین صحابہ کو کس درجے کمال درجے کے اوپر ملا؟ اس کمال درجے کے اوپر ملا کہ جان لٹی تو یہ یقین تھا اور جان رہی تو یہ یقین تھا، مال آیا تو پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا یہ یقین تھا، اور مال گیا تو یہ یقین تھا کہ اللہ کے نام پہ گیا۔ تو ہر دو حالتوں میں ان کی لذت میں اضافہ تھا، ان کے یقین میں طاقت تھی، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت بڑھ رہی تھی، اور اللہ کی غیبی مددوں کو اپنے نہیں غیر بھی اس ماہ مبارک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بدر کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو پہنچے، اور جب 17 رمضان المبارک میں بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے آپ نے رات میں صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ تمہارے عزائم کیا ہیں، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اب صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مدینہ کے بارے میں، مدینے کے رہنے والوں کے بارے میں یہ گمان تھا کہ بھئی یہ تو ہم سے بیعت کیے ہیں اور دین میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم مدینے میں آپ کے ساتھ رہیں گے اور مدینے کے باہر کی نزاکتوں میں اور زندگی کے خطرات میں ہم آپ کا ساتھ کیسے دیں گے؟ لیکن جب آپ نے پوچھا تو صحابہ نے منشا کو ٹال دیا اور فرمایا، اللہ کے نبی جب ایمان کا کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا اندر اور کیا باہر اور کیا کس جگہ کی بات ہے؟ اب موت تک کے لیے جس جگہ آپ کو ہم اللہ کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اللہ کے حکم کی کمان پر لگا کر جدھر آپ چھوڑ دو ادھر ہم گرنے اور ٹوٹنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہو تو پہاڑوں سے کود کر جان دے کے بتا دیں، اور سمندروں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال کے بدلا دیں، اور ہم آگ کے فرشوں پہ لیٹ کر ایمان کا ثبوت دے دیں۔ اے اللہ کے نبی، اب تو جو اللہ کے نام پہ خرچ ہو گیا وہ مسرت کے قابل ہے، اور جو بچ گیا وہ حسرت کے قابل ہے کہ کاش یہ بھی اللہ کے نام پہ لگتا اور دین کے کام آتا۔ اب تو ہم بالکل آپ کے حوالے ہیں، آپ جیسے چاہے کر دیں۔ جب صحابہ کرام نے ان قربانیوں کے جذبے بتلا دیے تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے مانگا، اور اتنا مانگا کہ بدن کانپ رہا تھا، بار بار ردائے مبارک گر رہی تھی، اور اس چادر کو اٹھا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹھیک کر رہے تھے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول اب بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی سن لیا، بس کر دیجئے، بس کر دیجئے۔ یہاں تک کہ دلوں کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو پھر آپ نے اپنا عصا لیا اور لے کر پھر صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو اب جب تمہارے ارادے اور عزائم اتنے پختہ ہیں اور اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہے، تو اب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک حلقہ ڈال کے فرمایا، ابو جہل کا لاشا اس کے اندر کل تڑپے گا، اور فرمایا عجبہ کا لاشا یہاں پر ٹوٹے گا، اور کہا شیبہ یہاں پر ختم ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ اب ایک ایک کے نشان سرداران مکہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہرے لگا رہے اور بتلا رہے، دیکھو اللہ کی یہ مددیں آئیں گی۔ اور چنانچہ دوسرے دن صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں آقا نے فرمایا وہاں ہم نے ان کو تڑپتا ہوا اور مرتا ہوا دیکھا۔ تو اس طرح اللہ کی غیبی مددیں آئیں، حالانکہ دکھنے کے اندر باطل مذاق اڑا رہا تھا کہ ہم اونچے اونچے سواریوں پہ سوار ہیں اور ان کو پیدل چلنے کے لیے پیروں میں جوتیاں بھی میسر نہیں ہیں، ہم لوہے کے ذرا بکر پہنے ہوئے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر سطح ڈھانکنے کے علاوہ کوئی چیز ڈھک کی میسر نہیں ہے، ہمارے ہاں کھانے کے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر بندھے ہوئے ہیں اور پتے چاپ رہے ہیں، اور ان کو دیکھو یہ ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا تماشا دکھلایا تو یہ دکھایا کہ ٹہنیاں تلواروں پہ غالب آ گئی اور بھوکے پیٹ بھروں پہ غالب آ گئے، اور ننگے پیر رہنے والے اچھی اچھی سواریوں پہ رہنے والوں پہ غالب آ گئے، اور اللہ نے تھوڑی دیر میں اپنا غلبہ دے کر اپنی قدرت دکھا دی کہ دیکھو جب تم ہماری مرضی کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرتے ہیں تو ہم تمہاری مرضی کو اپنی قدرت سے یہاں تک بنا دیتے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر ایک صحابی ہے اور جا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، جو اس وقت تک ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جن کی قوت اور طاقت اللہ نے جسمانی اعتبار سے اتنی دی تھی کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس اگر ایک جگہ کھڑے رہ کر آواز لگائیں تو 2-2 میل تک ان کی آواز بے تکلف سنائی دیتی تھی۔ تو جن کی آواز میں اتنی طاقت تھی ان کے بدن میں کتنی طاقت تھی؟ مکے کے بڑے بڑے شہر سوار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ سے ہلانے میں ناکام ہو جاتے تھے۔ اب وہ حضرت عباس جو ہے جب کفار مکہ کی طرف سے آئے اور قید ہو گئے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرایا، ڈھکیلا، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو مشکیزے سے باندھا اور پھر ان کے پیروں کو رسی سے کس دیا، اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے ایسے ڈال لیا جیسے کوئی تھیلی کو اور جھولے کو اپنے کاندھے پہ ڈال لیتا ہے، اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی میں نے ان کو پکڑا ہے تاکہ یہ احساس بھی معلوم ہو کہ اتنے طاقتور آدمی پر اللہ نے مجھے قدرت دے دی اور قبضہ دے دیا۔
تو حضرت عباس نے فرمایا بھتیجے یہ غلط کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے ایک مخلوق اتر رہی ہے، وہ باندھ رہی تھی، یہ خالی ہاتھ چلا رہا تھا، وہ گرا رہی تھی، یہ خالی اپنے ہاتھوں سے ڈھکیل رہا تھا، انہوں نے اٹھا کر تمہارے قدموں میں مجھے ڈال دیا اور یہ دوری کو پکڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے کہ میں کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس مہینے میں اپنی قدرت کی مددوں کو غیروں کو بھی دکھلا دیا۔ تو یہ وہ مہینہ رمضان کا ہے کہ اگر آدمی اس مہینے کو مقصد حیات بنا لے کہ بھئی کھانا پینا میرا مقصد زندگی نہیں ہے اور پہننا اوڑھنا میرا مقصد زندگی نہیں ہے اور زبانوں کے چٹکارے اور چٹورے پن کے لیے میں اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، میں تو نبی کے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور اللہ کی غیبی مددوں سے اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور حالات عالم کو بدلنے میں اللہ کی غیبی مددوں کو پکارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا میں اس رخ پر اپنی زندگی کو چلاؤں گا جس کی تربیت یہ روزہ کرا رہا ہے اور یہ تقوی کی دولت دلا رہی ہے، لہذا میری زندگی تقوی کے راستے پہ پڑ جائے اور میں بچ بچ کر اپنی زندگی گزارنے والا بنوں۔ ایسے نہیں کہ روزے کے اندر تو حلال مال بھی چھوڑ دیا کہ نہیں کھاتے اور رمضان گزر گیا تو کیا حلال کیا حرام، کیا اپنا کیا پرائے کا، کیا سود کا کیا غیر سود کا اور کیا سگے بھائی کا اور کیا بیوہ بہن کا، اب ہر ایک کا حق دبا رہا ہے۔ تو یہ راستہ زندگی کی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ ہلاکتوں میں اضافے کا راستہ ہے۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ہر چیز میں یہ اللہ کو پہچانے، آخرت کو اپنے سامنے رکھے اور پھر اب اللہ کی مرضی کے حوالے ہو جائے۔ جب مرضیات الہی کے حوالے ہو جائے تو حق تعالیٰ کا نظام بدلتا ہے، پھر اللہ رب العزت زندگی کے ہر نقشے میں لذت دیتے ہیں، یا تو غلبہ دے کے لذت دیتے ہیں یا قربان ہونے والے کی قربانی کے اوپر اللہ پاک ایسا کامل یقین کا منظر اس کو دکھاتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں ہے، پیٹ پہ خنجر چل گیا، خون ابل پڑا، اس ابلتے ہوئے خون کو اپنے چہرے کے اوپر لے کے خوشی سے مل لیا، آنکھیں دیکھ رہی کہ گر رہی ہے اور زبان کے اوپر ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، گر پڑے شہید ہو گئے۔ اب سامنے والا دیکھ کر حیران ہے، بیوی اس کی بیوہ ہوئی، بچے اس کے یتیم ہو گئے، گھر اس کا اجڑ گیا، زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن یہ لطافت اور یہ لذت کدھر سے آئی کہ اس نے ایسی یقین کے ساتھ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ اس نے دوسرے ایمان والے سے پوچھا، اس نے بعد الموت کی تفصیل بیان کی اور قبر و حشر کے مناظر بیان کیے اور آخرت کی زندگی کی تفصیل پیش کی۔ اس نے کہا اگر زندگی اس کا نام ہے تو میں بھی اس زندگی کا طلبگار ہوں، ادھر یہ شہید ہوئے اور ادھر وہ دین میں داخل ہوئے، تو ہماری شہادت لوگوں کو ہدایت دلا دیتی تھی، آج ہماری حیات بھی لوگوں کو ہدایت کیا دلاتی؟ اپنے گود کے بچوں کو حق کا راستہ نہیں بدلا سکتی، اپنے گھر میں ایمان کے تذکروں کو بلند نہیں کر سکتی، اپنی زندگی کے اندر آخرت کو تازہ اور فکرمند نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں سرکاری خطوط میں ان پیغامات کو لکھا اور یہ احکامات کے اندر اس کو شامل فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے رعایا سے مخاطبوں کو فرمایا، اے لوگوں اپنی فکروں میں آخرت کو داخل کرو، اگر آخرت کی فکریں تمہاری فکروں میں داخل ہو جائیں گی تو اللہ تم کو ذاتی فکروں سے آزاد کر دیں گے، اور اگر تم دنیا کی فکروں کو غالب کرو گے اور آخرت کی فکر کو بھول جاؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا کے حوالے کر دیں گے، اور جب دنیا کے حوالے کر دیں گے تو یہ دنیا تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گی، اس لیے کہ دنیا پر کامیابی کا اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی نامراد ہوگی، ناکام ہوگی، خسارے میں پڑے گی۔ اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر آدمی فکر آخرت کو اپنی زندگی میں داخل کر کے چل رہا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ بدر کے اندر ایسی کامیابی ملی، اور احد کے اندر کیا ہوا کہ احد کے اندر صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے شکست سے دوچار ہوئے، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے دشمنوں سے مدینے کو پاک کر دیا، لیکن اس موقع کے اوپر 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم مدینہ بھی شہید ہو گئے۔ ایسے بڑے بڑے شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آگے پیچھے یہ سب قربان ہو گئے۔ اب یہ جب قربان ہوئے تو انہوں نے جاتے ہوئے نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ سن لو مدینے والوں، ہم نے بدر کا بدلہ تم سے لے لیا، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے، احد میں تمہارے 70 مارے گئے، بدلہ برابر ہو گیا۔ یہ بات سنتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا۔ تو یہ سنتے ہی جو ہے ابو سفیان نے کہا اس وقت کہ اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا گوکھلا گیا اور حواس ختم ہو گئے کہ تمہارے کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عرب کا بچہ 70 کے حصے کو جانتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 70 ہمارے مارے گئے اور 70 تمہارے مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا۔
اور تم کہہ رہے ہیں کہ بدلہ برابر نہیں ہوا. آپ نے فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا. اور سن لو، جن کو ہم نے مارا وہ جہنم میں گئے، جن کو تم نے مارا وہ جنت میں گئے. تو جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے ہرگز برابر نہیں ہو